بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس برائے ایصال ثواب والدین مرحوم سید شرافت حسین شاہ، والدین مرحوم سید تحسین رضا شاہ، والدین مرحوم سید منیر حسین شاہ اور سید شفقت حسین شاہ مرحوم، سید صفدر حسین شاہ مرحوم، بطور خاص ان مؤمنین کے لیے اور جملہ مؤمنین جس دنیا سے چلے گئے اور ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ان حضرات کو بھی اپنے اس فاتحہ میں شامل کیجیے گا۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت صلوات پر محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتحي المكي المدني، صاحب الوقار والسكينة المدفون في أرض المدينة، بشيرنا الممجد نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، وعلى السیدۃ الطیبۃ الطاہرۃ التقیۃ النقیہ الراضیۃ المرضیہ الحوران الانسیہ، حبیبۃ الرحمن كما قال في القرآن، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني الحسنان، وقيل في شأنهما إن الحسن والحسين سیدہ شباب اہل الجنہ۔ وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية الجارية السارية الثابتة العالية على أعدائهم ومنكري مناقبهم ومقصري فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، وقال المصطفى في حق فاطمة الزهراء، فاطمة بضعة مني، صلوات بر واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، محبان مختار نبینا المصطفیٰ، عاشقان کرار علی المرتضیٰ، موالیان زہرا بتول العذراء، ام الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا تشریف فرما ہیں۔
دشت ادراک کی وسعتوں میں الہام کی تنابوں سے لگے خیمہ توسل میں قندیل حمد روشن کرتا ہوں اس ذات کی خوشنودی کی خاطر کہ جس کے نور کی ایک جھلک سے کوہ طور پہ جبین درخت سے ظاہر ہونے والی شعاع کے نتیجے میں ایک معصوم نبی کی آنکھیں بھی خیرہ ہو جائیں، اور شعور ادراک کی ہر کرن مہتاب مودت کی ہر لہر سلام روانہ کرتی ہے ان سرچشمہ نجات ہستیوں کے لیے کہ جو باغ انسانیت میں پیغمبر بہار بن کے نازل ہوئے، وہ ہستیاں کہ جنہیں پروردگار نے مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا، مجتبیٰ بھی بنایا، جنہوں نے وحشی کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو صاحب ایمان بنایا، صاحب ایمان کو سلمان بنا دیا۔ اس سلسلے کو طے کرنے کے لیے، اس در کو تراشنے کے لیے، یعنی وحشی کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو مسلمان کرنے کے لیے، مسلمان کو سلمان صاحب ایمان اور صاحب ایمان سے سلمان کرنے والے صنعت کار اور فنکار کا کم از کم کل ایمان ہونا ضروری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابتدائے سخن میں پروردگار کا فرمان قرآن مجید فرقان حمید سے، جو قرآن کی سب سے مختصر سورہ، اس کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ لسان قدرت لباس اعجاز میں یہ ارشاد فرما رہی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ قرآن شأن و فضیلت فاطمہ میں اس ذات پروردگار نے عدل کے قلم سے انصاف کی تختی پر تحریر فرمایا، یا یوں کہوں کہ فضیلت فاطمہ کو قلم نور سے رخسار حور پر شراب طہور کے ساتھ تحریر فرما کر جبرائیل کو تھمایا اور قلب نازنین محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، حبیب غم نہ کر، ہم نے تمہیں کبھی ختم نہ ہونے والی نسل عطا کی، ہم نے تمہیں کبھی ختم نہ ہونے والی نسل عطا کی۔ یہ کب فرمایا؟ جب پیغمبر اکرم کے فرزندان کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ ایک فرزند کا انتقال ہوا، دوسرے فرزند کا انتقال ہوا، تیسرے فرزند کا انتقال ہوا۔ اب پیغمبر حزین ہیں اور غمگین ہیں، پیغمبر اکرم پریشان ہیں۔ جو کبھی اپنے آپ کو ساحر اور مجنون کا طعنہ سن کر پریشان نہیں ہوا تھا نبی، آج وہ پریشان ہے اور وہ حزین ہے، غمگین ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر کا دشمن، امیر شام کے وزیر خاص کا بھی باپ، جو اس انتظار میں ہے کب محمد اپنے گھر سے باہر نکلے، میری ملاقات ہو اور میں اپنی زبان سے وار کروں۔ اب پیغمبر ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اس نے وار کیا، اس نے کہا محمد تو اب تر رہے گا، تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا وہ مر گیا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا وہ مر گیا، تیسرا بیٹا پیدا ہوا وہ مر گیا، تو ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے، بالآخر تو چلا جائے گا، تیرا یہ پیغام تیرے ساتھ مٹ جائے گا، دفن ہو جائے گا، تیرا اسلام تیرے اس دنیا سے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ جب اس کا یہ طعنہ سنا، ابتری کا طعنہ بہت بڑا طعنہ تھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر کہ جنہوں نے طائف کے پتھر کھائے، اپنے آپ کو ساحر اور مجنون کے الفاظ سے مخاطب کیا گیا تو سن لیا،
لیکن محمد مصطفیٰ کبھی پریشان نہیں ہوئے تھے. لیکن آج جب اس دشمن نے یہ وار کیا نا تو پیغمبر اکرم پریشان ہوئے اور خاموشی کے ساتھ ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا. وہ ذات جو دلوں کے رازوں کو جانتی ہے، کیا وہ اپنے نبی کے دل کی بات کو نہیں جانے گی؟ ایک مرتبہ مختصر ترین فاصلہ زمانی کے بعد جبرائیل امین نازل ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت لے کر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تمہیں عنقریب اتنا نوازیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. ہم تجھے اتنا عطا کریں گے تو راضی ہو جائے گا. اب اس عطا کا انتظار شروع ہوا کہ کب ہوگا یہ عطا پروردگار کی طرف سے عطا کی جائے گی. مرتبہ جب یہ انتظار طویل ہوا، پیغمبر اکرم نے اپنے دل کے اندر یہ تمنا اور خواہش کی، پروردگار وہ کون سی عطا ہے کہ جس کا انتظار کرایا جا رہا ہے؟ تو فرمایا میرا محبوب، میرا مطلوب، میرا مصطفیٰ اور میرا مجتبی بندہ، ہم نے اس سے پہلے تجھے جو بھی دیا تھا وہ جزا تھی. اور یاد رکھیے گا جزا عمل کے نتیجے میں ملتی ہے. ہم نے حبیب تجھے جو بھی دیا تیرے عمل کا نتیجہ دیا ہے. ہم نے تمہیں جہاں بھی دیا تیرے عمل کے نتیجے میں جزا کے طور پر دیا، عوض کی شکل میں دیا. حبیب ہم نے اس سے پہلے تیرے اوپر آیت نازل کی ہیں. تو جہاں تھا ہم نے آیت وہاں بھیجی تھی. تو جنگ میں تھا ہم نے آیت جنگ میں بھیج دی. تو گھر میں تھا ہم نے آیت گھر میں بھیج دی. تو مسجد میں تھا ہم نے آیت مسجد میں بھیج دی. تو سفر میں تھا ہم نے آیت سفر میں بھیج دی. تو خوش تھا ہم نے آیت وہاں بھیجی. تو غمگین تھا ہم نے آیت وہاں بھیجی. حبیب ہم نے عشیر میں بھی آیت بھیجی، غدیر میں بھی آیت بھیجی. لیکن فرمایا حبیب اب اس سے آگے جو تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہے عطا، اور یہ عطا ہم ایسے عطا نہیں کریں گے. اس کے لیے تجھے یہ فرش چھوڑنا پڑے گا، عرش کا سفر کرنا پڑے گا. تو اب سنو کون ہے یہ عطا جسے عطا کیا جا رہا تھا. یہ وہ بی بی ہے جو وجہ معراج مصطفیٰ ہے، جسے عطا کرنے کے لیے اپنے حبیب کو پروردگار نے فرش چھڑوایا اور اپنے پاس عرش پہ بلایا. اب یہ معراج ایک الگ موضوع ہے اور مکمل داستان ہے، لیکن میں اپنے مطلب کی بات یہاں سے لے کر کوشش کروں گا کہ جلدی آگے بڑھوں. پیغمبر اکرم سے کہا گیا میرا حبیب یہ فرش چھوڑ عرش پہ ہمارے پاس تشریف لا. ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر جناب جبرائیل نے پیغمبر سے معذرت کی. فرمایا یا رسول اللہ اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گا. لو دنوت انملتن لاحترقت. یا رسول اللہ میں، توجہ آپ میری طرف رکھیے گا، اس سے آگے بڑھا ذرہ برابر بھی بڑھا تو میں جل جاؤں گا. اب پیغمبر نے اس کی بات سنی لیکن تسلی نہیں دی کہ جبرائیل تم بڑھو، میں جو تمہارے پاس ہوں، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، تم نہیں جلو گے. پیغمبر نے تسلی نہیں دی. جبرائیل کیوں معذرت کر رہے تھے؟ ذرہ برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. پتہ چلا نبی کا تمہارے ساتھ ہونا تمہیں جلنے سے نہیں بچائے گا. نبی کا تمہارے ساتھ ہونا یا تمہارا نبی کے ساتھ ہونا یہ تمہیں جلنے سے بچا نہیں سکتا. پیغمبر کو جو ذہن بیدار ہیں وہ میرے اس جملے تک یقیناً پہنچ گئے. اور ایک مرتبہ صلوات پڑھی محمد علیہ محمد. پیغمبر اکرم کو معراج پہ بلایا گیا. بی بی خود روایت کرتی ہیں ان اللہ تعالی خلق نوری وکان یسبح اللہ تعالی
ثم استودع نوری فی شجرۃ من اشجار الجنۃ فاضاءت واذا دخل ابی فی لیلۃ المعراج فی الجنہ الہمہ اللہ تعالی الیہ الہاما فقال یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرۃ فاکل ابی ثم استودع نوری فی صلب ابی محمد ثم اودعنی الی خدیجہ بنت خویلد وانا من ذلک النور وانا اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ. یہ روایت ہے جو بی بی سے نقل ہوئی ہے. بی بی فرماتی ہیں میں اس روایت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک اور جملہ آپ کے سامنے عرض کروں. آپ نے یہ بہت بار سن رکھا ہے، یہ حدیث معروف اور مشہور ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اس ذات نے میرے نور کو خلق کیا. اس کے ساتھ ایک اور جملہ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. اب یہ بات تو بڑی سادہ سی عام فہم اور واضح ہے کہ جب یہ نور چلا انبیاء کے اصلاب مطہرہ میں، اس نور کو چلتے چلتے جناب عبد المطلب کے صلب میں جب یہ پہنچا، یہاں سے یہ دو حصوں میں تقسیم ہوگا. ایک حصہ حضرت عبداللہ کے حصے میں، ان کے صلب مطہر میں، ایک حصہ حضرت ابو طالب کے صلب مطہر میں. حضرت عبداللہ کے صلب سے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور جناب ابو طالب کے صلب سے جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اس دنیا میں تشریف لائے. امیر المؤمنین کے آگے 11 فرزندان، یہ 12 امام امیر المؤمنین سے لے کر حضرت حجت جناب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور 13واں نور یہ 12 اماموں کے نور اور 13واں نور پیغمبر اکرم کا. یہاں 14ویں نور کا تو ذکر نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ 14واں نور کہاں گیا؟ تو بی بی فرما رہی ہے ان اللہ تعالی خلق نوری، پھر جب وَإِذَا دَخَلَ أَبِي فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ أَلْهَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ إِلْهَامًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلْ مِن تِلْكَ الشَّجَرَةِ فَأَكَلَ أَبِي. پھر پیغمبر نے اس درخت سے کچھ کھایا، اس کا پھل جب کھایا تو وہ نور صلب محمد مصطفیٰ میں منتقل ہو گیا. غیرت الہیہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ نور فاطمۃ الزہرا نبیوں کے صلبوں میں سے بھی گزر کے جائے، جسے ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ کے صلب مطہر میں منتقل کیا. یہ وہ بی بی ہے جو اس قدر صدیقہ ہے، اس قدر صدیقہ ہے. دیکھیں، سچ بولنا اچھی بات ہے اور پذیرائی بھی کرنی چاہیے سچ بولنے والے کی، سچ بولنے والے کی تائید بھی کرنی چاہیے، لیکن جو بولے وہ سچ ہو جائے یہ کمال ہے. اور یہ ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی. آپ کو مثال دیتا چلوں، عید کا دن تھا، بچوں نے آ کر کپڑوں کا سوال کیا تھا، ہمارے لباس نہیں ہے. بی بی نے کیا فرمایا تھا؟ تمہارے لباس درزی کے پاس ہے. اب خدا کی قسم میرے سامنے عالم دین تشریف فرما ہے، آپ لوگ بھی پڑھے لکھے حضرات ہیں، مجھے کہیں کتاب میں یہ نہیں ملا کہ بی بی نے کپڑے خریدے ہوں، پھر درزی کو دیے ہوں، پھر وہ سلنے کے لیے رکھوائے ہوں.
بس اتنا کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ جب یہ آواز عرش پہ گئی پروردگار نے فرمایا میرے فرشتوں کیا سن رہے ہو؟ میری کنیز کہہ نہیں رہی درزی کے پاس ہے تو کپڑے لو اور جاؤ۔ ابھی اتنا ہی فرمایا تھا یا دروازے پہ دق الباب ہوا، جب سوال کیا کون تو فرمایا بی بی تیرے بچوں کا درزی کپڑے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اب ایک مرتبہ یہاں سوال تو اٹھتا ہے کہ حضرت آدم کو جب جنت سے زمین پہ بھیجا گیا تھا تو جنت کی چیزیں لے لی گئی تھیں، جنت کے لباس لے لیے گئے تھے۔ اب جب حضرت آدم کے سامنے یہ لباس جنت سے زمین پہ آ رہے ہوں گے تو سوال تو ہو سکتا ہے نا کہ سوال کر لیں پروردگار جب میں آ رہا تھا تب فطرت تب قانون یہ تھا کہ جنت کی چیز نیچے نہیں جائے گی، لیکن سوال کرنا ہمارا حق بنتا ہے، فطری بات ہے، اس ذات نے عقل سے نوازا ہے اور ہم تو الحمدللہ ان کے ماننے والے ہیں جو سوال سے پہلے سوال بھی بتاتے ہیں جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ اب جب یہ سوال ہوگا کہ پروردگارہ ہم آ رہے تھے جو جنت کی چیزیں لے لی گئی تھیں، اس وقت قانون یہ تھا کہ یہ چیز نیچے نہیں جائے گی، آج یہ لباس کہاں جا رہے ہیں تو عجب نہیں آواز قدرت آئے آدم یہ سردار ہے وہاں پہنے یا یہاں پہنے۔ تو سامعین گرامی قدر امام رضا علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے عرض کروں جس میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کلما اشتقت الی رائحۃ الجنۃ شممت رائحۃ ابنتی فاطمہ، کہ میں جب بھی جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا میں اپنی بیٹی فاطمہ کی خوشبو کو سونگھ لیتا۔ کلما دخلت علی النبی قام الیہا وقبلہا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، یہ وہ بی بی ہے اتنی عزت اور عظمت والی ہے کہ جب بھی پیغمبر کے پاس تشریف لاتی نبیوں کا سلطان اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، صرف اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں، جو روایت کہہ رہی ہے قام الیہا، پیغمبر دوڑ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، فقبلہا، بی بی کو چومتے، واجلسہا فی مجلسہ، اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اپنی مسند پہ بٹھاتے، اپنی مسند پہ بٹھاتے۔ یہ وہ بی بی ہے۔ کیوں پیغمبر اٹھا کرتے تھے؟ کیا یہ بیٹی کی وجہ سے اٹھا کرتے تھے؟ نہیں، اس کی دو باتیں، دو وجہ عرض کروں گا۔ اس سے پہلے ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ حضرت یوسف بڑا مشہور اور معروف نام ہے انبیاء کی فہرست میں، پورا سورہ نازل ہوا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ حضرت یوسف کو جب اپنے بھائیوں نے چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا تھا، 70 یا 80 سکے تھے، جب بیچا جو شخص مالک بنا وہ مصر کے بازار میں لے کے آیا، مصر کے بازار میں لایا، اس نے اعلان کیا میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اب خوبصورت تھے، یہ بات عزیز مصر تک بھی گئی، وہ گزر رہا تھا یا اس تک یہ بات پہنچی، بہرحال خریدنے والوں کی ایک مرتبہ لائن لگی، قطار لگی۔ اس نے کہا میں اس بچے کو بیچوں گا، کیسے؟ ترازو کے ایک پلڑے میں یہ بچہ بیٹھے گا، دوسرے پلڑے میں آپ سونا، ہیرے، زر و جواہر کو رکھیں گے۔ جب یہ وزن برابر ہو جائے گا، اس بچے کا وزن، یہ بچے کا پلڑا اٹھ جائے گا اور ہیرے اور جواہرات کا پلڑا جھک جائے گا۔ جو اتنا سونا اور چاندی اور ہیرے اور زر و جواہر رکھے گا یہ بچہ اس کا ہو جائے گا۔ اب بہت بڑے بڑے امیر لوگ تشریف لائے، لیکن جب عزیز مصر آیا
پھر کسی کی کیا مجال تھی کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا کہ اس کے سامنے یہ جسارت کرے کہ وہ اس بچے کو خریدے۔ اس نے کہا میں خریدوں گا۔ کہا لاؤ اپنا سونا، زر و جواہر کو لایا جانے لگا اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھے جانے لگے۔ جب ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھتے جا رہے تھے، ابھی بچے والا پلڑا اٹھ نہیں رہا تھا، زر و جواہر مسلسل رکھے جا رہے تھے۔ اب ایک وقت آیا کہ یہ پریشان ہو گیا کہ یہ بچہ ہے، اس کا کتنا وزن ہے کہ میرے زر و جواہر اس کے آگے کوئی معنی اور حیثیت نہیں رکھ رہے۔ بالآخر یہ تو ایسا ہوگا کہ جس طرح یہ رکھے جا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا میرا یہ سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات ختم ہو جائیں گے۔ جب اس کی پیشانی پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، حضرت یوسف نے اسے بلایا، کہا میرے پاس آؤ۔ یہ آیا، فرمایا تو ایک کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ اور دوسری طرف رکھ دے، میرا پلڑا اٹھ جائے گا، دوسرا حصہ جھک جائے گا۔ جب اس نے رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا اور رکھا، اب یہ حصہ جھک گیا، یوسف نبی والا حصہ اٹھنے لگا۔ اب وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نام کی جو عصمت میں وزن تھا، اس کے آگے یوسف کی عصمت اٹھنے جا رہی تھی۔ ہم نے دیکھا مدینہ کے گھر کے اندر ایک نبی ہے جسے نبیوں کا سلطان کہا جاتا ہے، اس کے سر پہ خاتم المرسلین کا تاج بھی ہے، اس کے ہاتھ میں خاتم المرسلین کی انگوٹھی بھی ہے، اس کے پاس سارے عہدے ہیں۔ ایک بی بی ہے جو اس کے سامنے آتی ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ پتہ چلا عصمت زہرا کا وزن اتنا تھا، محمد والے پلڑے کو اٹھنا پڑتا تھا۔ میرے رسول کا پیکر وہ عکس وحدت ہے۔ اگر یہ اٹھے تو لازم ہے لا الہ اٹھے، اور نبی نہ اٹھے کبھی آیتوں کے آنے پر، مگر بطول جب آئی تو مصطفیٰ اٹھے۔ اب پیغمبر کا ایک فرمان آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، البنون نعمت والبنات رحمت۔ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں رحمت ہیں۔ یہ کس نے فرمایا؟ جو خود عالمین کے لیے رحمت ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جس کے لیے پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حبیب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر کیوں؟ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب سوال تو ہے کہ عالمین کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدود اربع ہے کتنا کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم رحمت بن کے آئے ہیں؟ تو ہمیں قرآن میں ایک مقام پہ ملا، جیسے ہی قرآن مجید کو کھولا سامنے لکھا ہوا نظر آیا الحمدللہ رب العالمین، کہ حمد ہے اس پروردگار کی جو عالمین کا رب ہے۔ بس جہاں تک اس پروردگار کی خدائی ہے، اسی حدود ارمے میں محمد مصطفیٰ رحمت بن کے آیا، اور اسی محمد مصطفیٰ کے لیے یہ زہرا رحمت بن کے آئی۔ اب بیٹی سمجھ میں آ گئی کہ کون ہے یہ؟ رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت سنیے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو فرمایا یہ میرا رسول ہے، یہ جو کرے گا اس کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ یہ نماز پڑھے گا، جیسے یہ نماز پڑھے ویسے تم نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ روزہ رکھے گا، جیسے یہ روزہ رکھے گا ویسے تم نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ حج کرے گا، جیسے یہ حج کرے گا ویسے ہی تم نے حج کرنا ہے۔ جو جہاں جہاں یہ کرتا جائے گا تمہارے لیے وہ نمونہ عمل بنتا جائے گا۔ اب پیغمبر نے تو مردوں کے ساتھ تو بہت ساری باتیں کی ہیں، مردوں کو تو بہت سارے کام کر کے دکھائے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے یا نہیں ہے؟ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ڈائریکٹ عورتوں کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، جو مباشرتاً آمنے سامنے بیٹھ کر گو کہ وہ شریعت کے احکام ہیں، مگر پھر بھی کسی حد تک پردہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو رسول کے زمانے میں رسالت کا ایک رخ سید المرسلین انجام دے رہے تھے، تو دوسرا رخ انہی کی نیابت میں سیدہ فاطمہ الزہرا انجام دے رہی تھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو رسول اپنی بیٹی کے لیے اٹھتے تھے، یہ باپ بیٹی کی محبت میں نہیں اٹھ رہا تھا، ایک ہادی دوسرے ہادی کا احترام کر رہا تھا۔ ایک ہادی دوسرے ہادی کا احترام کر رہا تھا۔ فرمایا لولا علی، کتنی عزت اور عظمت کی مالک ہے یہ بی بی۔ لما کان لفاطمہ کفء آدم فمن دونہ، یہ علی نہ ہوتے تو اس زہرا کے برابر کا کوئی نہیں تھا، اس زہرا کے مقام اور مرتبے والا کوئی ایسا نہیں تھا۔ آدم فمن دونہ، نبوت سے لے کر، ابتدائے نبوت سے لے کر فمن دونہ، جو جب تک آئے گا آدم کے بعد جو جہاں جہاں آیا وہ میری زہرا کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کا کف اور ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ اب علی کیسے زہرا کے ہم پلہ اور برابر ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں۔ آپ نے فیصل مسجد دیکھ رکھی ہوگی، یقیناً آپ کا یہ علاقہ ہے اسلام آباد آپ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ فیصل مسجد آپ نے دیکھی، ایک شخص ایسا آیا کہ جس نے فیصل مسجد تو دیکھی ہے لیکن بادشاہی مسجد جو لاہور میں ہے وہ نہیں دیکھی۔ اب آپ نے اسے سمجھانا ہے کہ بادشاہی مسجد کیسی ہے اور فیصل مسجد اس نے دیکھ رکھی ہے۔ آپ نے اسے بتایا کہ اتنا ہی بڑا حال ہے بادشاہی مسجد کا بھی جتنا بڑا حال فیصل مسجد کا۔ اس کے اندر بھی پلر نہیں لگے ہوئے، بادشاہی مسجد میں بھی پلر نہیں لگے ہوئے۔ اس کے اندر بھی گرمی اور سردی میں موسم کی جو مناسب فضا ہمیں چاہیے ہوتی ہے، جو انتظام فیصل مسجد کے اندر ہے وہی انتظام بادشاہی مسجد کے اندر بھی ہے۔ اس کے درمیان میں سینٹر میں ایک بہت بڑا فانوس لگا ہے، تو بادشاہی مسجد میں بھی ایک فانوس لگا ہے، بالکل اس جیسی ہے۔ اب جس نے نہیں دیکھی گو کہ اس نے نہیں دیکھی، لیکن اس کے ذہن میں ایک نقشہ بن گیا ہے۔ جو اس نے دیکھ رکھا ہے اس کے ذہن میں اس چیز کا نقشہ بن گیا کہ جو اس نے نہیں دیکھی ہے۔ اب سیدہ زہرا تو چادر تطہیر کے اندر ہیں، اس بی بی کی کمال، اس بی بی کا رتبہ، اس کا شرف، اس کی عزت، مقام، مرتبہ، فضیلت کتنی ہے، ہم نے اس بی بی کو نہیں دیکھا، اس کے معجزات کیا ہیں، اس کی کرامات کیا ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن فرمایا تم علی کو دیکھ لو فاطمہ نظر آ جائے گی۔ اس لیے کہ علی بالکل ویسا ہے جیسی فاطمہ ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ علی کیسا ہے، اس لیے کہ مجلس میں جو بھی ہو جائے علی کی بات نہ ہو تو میرے خیال میں وہ مجلس مکمل نہیں ہوتی۔
ہم نے دیکھا علی کیسا ہے کہ پھر ہمیں سمجھ آئے کہ زہرا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. ہم نے دیکھا علی وہ ہے جو 13 رجب کو کعبہ کے اندر پیدا ہوا. جو کعبے میں پیدا ہو وہ علی ہے. جس کی ماں کے لیے 3 دن تک کھانا جنت سے آئے وہ. اب تھوڑا سا آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے, صرف میں نہیں پڑھوں گا آپ کی مجلس, اس کے بعد آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. جس کی ماں کے لیے کھانا جنت سے آئے وہ. جس کی ماں کے لیے کھانا جنت سے آئے وہ. جو پہلی آنکھ کھولے زیارت مصطفیٰ کی کرے وہ. جسے آتے ہی مصطفیٰ اپنی زبان دے دے وہ. اب جو اشیر میں اعلان نصرت کرے وہ علی. جو غدیر کے منبر پہ مولا بنے وہ. شب ہجرت جو بستر پیغمبر اکرم پہ سوئے وہ. جو مرحب کو تقسیم کرے وہ علی ہے. جو انتر پہ وار کرے وہ علی ہے. جو بدر کا میدان مارے وہ علی ہے. جو احد کے میدان میں لڑ جائے وہ علی ہے. خدا کی قسم جو احد کے میدان میں لڑے وہ علی ہے. جو حدیبیہ میں قلم اٹھائے وہ علی ہے. جو خیبر میں علم اٹھائے وہ علی ہے. جو خیبر کے میدان میں لڑ جائے وہ علی ہے. جو حنین کے میدان میں محمد کی جان بنے وہ علی ہے. جو کل ایمان کی سند لے وہ علی ہے. جو کل ایمان کی سند لے وہ علی ہے. جو حسنین کا بابا ہو. جو بطول کا شوہر ہو. جو صاحب منبر سلونی ہو. جو صاحب منبر سلونی ہو. جو نبی کے علم کا وارث ہو. جو کل ایمان ہو. جو داماد رسول ہو. جو محمد کی جان ہو. جو باب حتہ ہو. جو باب علم ہو. جو یتیموں کا سہارا ہو. جو غریبوں کی آس ہو وہ علی ہے. خدا کی قسم ید اللہ, لسان اللہ, عین اللہ, اذن اللہ, وجہ اللہ, مطلوب لکل طالب, اسد اللہ الغالب, الغالب علی کل غالب, ذاکا جدی علی ابن ابی طالب. اور سنو, خدا کی قسم سنو, علی وہ در نایاب ہے جو کھلے تو نبی بنتے ہیں, جو سمٹے تو علی بنتا ہے. یہ علی فضیلت کے ہر سورج پہ چمک کر, مودت کے ہر چاند پہ سوار ہو کر, محبت کے ہر ستارے پہ دمک کر, اتنی فضیلتوں کے زینے طے کر کے جس بی بی کے برابر آتا ہے اس منزل کا نام فاطمۃ الزہرا ہے. اس منزل کا نام فاطمۃ الزہرا ہے. یہ کوئی عام بی بی نہیں تھی. اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں. اجرکم اللہ. 8 شوال کا دن ہے نا آج, یوم انہدام جنت البقیع ہے. اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں. عزادارو زیادہ دن نہیں گزرے تھے, پتہ نہیں عجیب سلوک کیا تھا مسلمانوں نے کہ اس بی بی کو کہنا پڑ گیا تھا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. بابا تیرے جانے کے بعد زہرا پہ مصیبتوں کے اتنے پہاڑ ٹوٹے ہیں, اگر سفید اور روشن دنوں پہ آتے نا سرن لیالیا, یہ رات تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. عزادارو معصوم فرماتے ہیں البکاؤن خمسہ, سب سے زیادہ رونے والی ہستیاں 5 ہیں. کون کون سی ہیں؟ حضرت آدم جو فراق کی جنت میں روئے, حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی میں روئے, حضرت یوسف اپنے باپ کی جدائی میں روئے. یہ لوگوں نے اذیتیں دی تھی تو روئے.
حضرت امام سجاد جو اپنے بابا کے بعد جب تک سید سجاد زندہ رہے سید سجاد خون کے آنسو روئے. آپ سنو گے پانچویں ہستی مرد نہیں ہے، اس سے پہلے رونے والے سارے مرد تھے، لیکن پانچویں ہستی مرد نہیں ہے، یہ وہ مستور ہے جس کے لیے محمد مصطفیٰ اپنی مسند کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اتنا روئی ہے اپنے بابا کے بعد. یا ایک مرتبہ ایک چاہنے والے نے سوال کیا فرزند رسول جتنے مرد تھے کوئی کتنے سال رویا؟ سال ہا سال رونے کے بعد آپ نے فرمایا سب سے زیادہ روئے. یہ کیا وجہ ہے؟ سیدہ تو تھوڑا عرصہ زندہ رہی تھیں، لیکن پھر زیادہ رونے والوں میں نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ معصوم نے فرمایا تو مدت گریہ نہ دیکھ، ہماری دادی کی شدت گریہ کو دیکھ. اجرکم اللہ. اس شدت سے رویا کرتی تھی. علماء نے لکھا مدینہ کی سرزمین میں زلزلہ آ جایا کرتا تھا. مسلمانوں نے بڑا ستایا ہے زہرا کو. عزادارو کون ہے یہ زہرا؟ پیغمبر اکرم جب آخری دنوں میں حالت مرض میں تھے نا، ایک مرتبہ دروازے پہ دق الباب ہوا. بی بی گئیں، کون؟ کہنے والے نے کہا میں رسول سے ملنا چاہتا ہوں. بی بی نے فرمایا میرے بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو چلا جا پھر آنا. تھوڑی دیر کے بعد عزادارو پھر دق الباب ہوا. جب بی بی نے پھر پوچھا کون؟ کہنے والے نے کہا میں پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں. بی بی نے ایک جملہ فرمایا، کہا میرے بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو چلا جا پھر آنا. جب تیسری مرتبہ بھی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا نا، اور بی بی کے سوال پہ اس نے یہی کہا میں ملنا چاہتا ہوں. بی بی نے فرمایا تجھے بتایا جو ہے میرے بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے. جب پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنی زہرا سے سوال کیا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا ایک شخص ہے جو دروازے پہ آتا ہے، بار بار کہتا ہے میں ملنا چاہتا ہوں، میں نے کئی بار بتایا آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے. فرمایا زہرا یہ وہ ہے جو نبیوں کی بات پہ بھی نہیں رکتا، نبیوں کا بھی وقت جب قریب آتا ہے یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا. زہرا یہ تیرے دروازے کی عزت ہے، یہ اسرائیل ہے جو تیرے بابا محمد کو لینے کے لیے آیا ہے، لیکن مسلمانوں کو بتانا چاہ رہا ہے مسلمانوں دیکھو اس بی بی کے دروازے کی حرمت کتنی ہے. عزادارو ابھی چند دن گزرے تھے پیغمبر کو گئے ہوئے، ایک مرتبہ دھواں بلند ہونے لگا، اس دروازے پہ شور و غل ہونے لگا. جس دروازے پہ محمد مصطفیٰ آ کر آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے نا، مسلمان شور کر کے کہنے لگے علی کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. اجرکم اللہ. میں کہتا ہوں آگ نہ لگائی ہوتی یہ دھمکی بھی کوئی کم نہیں تھی، یہ بات کہہ دینا بھی کوئی کم نہیں تھا. تم نے آگ نہ لگائی ہوتی. ایک مرتبہ بی بی نے کہا کیوں شور کر رہے ہو؟ کہنے والے نے کہا ہم علی کو لینے کے لیے آئے ہیں. فرمایا علی مصروف ہے نہیں آئیں گے. کہنے لگا علی کو باہر نکالو نہیں تو ہم آگ لگا دیں گے. بی بی نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو اس گھر کے اندر محمد کی بیٹی رہتی ہے، اس گھر کے اندر محمد کے بیٹے حسن اور حسنین رہتے ہیں. کہنے والا بے غیرت کہتا ہے وہیں اگرچہ رہتے ہیں تو رہتے رہے، میں دروازے کو آگ لگا دوں گا. عزادارو اب اس بے غیرت نے زیادہ انتظار نہیں کیا، اس نے دروازے کو آگ لگائی، دھواں بلند ہونے لگا. جب یہ دروازہ جلنے لگا نا، جب یہ دروازہ جلنے لگا، اب بی بی نے دروازے کو اندر سے پکڑ رکھا ہے، انہوں نے باہر سے دھکا دینا شروع کیا. انہوں نے جب باہر سے دھکا دینا شروع کیا نا، کتنا مقابلہ کرتی محمد مصطفیٰ کی بیٹی. عزادارو دو طاق تھے، جب کھلنے لگے نا درمیان سے بی بی کا ایک مرتبہ ہاتھ نظر آیا. اس کمینے نے کنفذ کا اشارہ کیا، فاشارہ الی کنفذ، اس نے تازیانہ بلند کیا. یہ تازیانہ بی بی کے ہاتھ پہ آیا. اب جب دروازہ کھلنے لگا نا عزادارو، دروازہ کھلنے لگا، اس کمینے نے اب زیادہ انتظار نہیں کیا. آپ جانتے ہیں لکڑی کا جو دروازہ تھا نا اس کے اندر میخیں اور کیل لگے ہوئے تھے.
اس نے دروازے کو ایک مرتبہ دھکا دیا. اب سنو گے دروازہ جب بی بی کے اوپر آیا نا، جلتا ہوا دروازہ، بی بی کے پیچھے دیوار تھی پتھروں کی، درمیان میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی، وہ کیلیں جو آگ سے جل کر سرخ ہو گئی تھی وہ سینہ فاطمہ الزہرا میں پیوست ہوئی. اب نکالی کیسے گئیں؟ عزادارو حسین نے اپنے علی اکبر کے سینے سے جیسے پھل برچھی کا اجرکم علی اللہ، یہ جو اجرکم علی اللہ، بی بی در اور دیوار کے درمیان آئی. یہ بے غیرت مدینہ کے اندر سے بی بی کے گھر میں داخل ہونے لگے. عزادارو نجف اشرف کے ایک عالم دین سے میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے اس وقت حالت کیا تھی. بی بی دروازے کے نیچے تھیں، دروازہ بی بی کے اوپر تھا، یہ جلتا ہوا دروازہ تھا، اور یہ مدینہ کے بدماش لوگ اس دروازے کو پل بنا کر گزر رہے تھے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اس دروازے کو پل بنا کر گزر رہے تھے. یا انہوں نے علی ابن ابی طالب کے گریبان میں ایک مرتبہ جب رسی ڈالی نا اور علی کو کھینچ کر مسجد لے جانے لگے، بی بی جتنی بھی زخمی تھی پہلا سوال یہ کیا، فرمایا فضا علی کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہا بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کر علی کو مسجد لے کر جا رہے ہیں. عزادار الزہرا محافظہ امامت اپنا غم بھول گئی تھی، حسن و حسین کی ماں. اب بی بی نے خود کو روانہ کیا. جب بی بی پہنچی نا اس مقام پہ جہاں علی کو لے کر جا رہے تھے، ایک مرتبہ ہاتھ کمر بند کے اندر ڈالا. ایک شخص نے یہاں سوال کیا تھا ایک دوسرے بے غیرت سے، کہنے لگا مجھے بتا تو علی کو کیسے لے کر آیا مسجد؟ اس نے کہا میں علی کو لے کر تو آیا. کہنے لگا میں نے سنا ہے تو نے محمد کی بیٹی پہ ظلم بھی کیا ہے. کہتا ہے ہاں میں نے ظلم کیا. کہنے لگا مجھے بتا تو نے کیا کیا تھا؟ اب سنو گے اس نے کیا جواب دیا. اس نے کہا تو نہ پوچھ تو بہتر ہے، ہو سکتا ہے تیرا دل نرم ہو جائے. کہنے لگا نہیں تو مجھے بتا تو نے کیا کیا. کہتا ہے جب ہم علی کو لے کر جا رہے تھے نا، زہرا نے آ کر علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا. ہم نے پہلے تو علی کو گھسیٹنا شروع کیا کہ ہم علی کو لے کر جائیں گے، بالآخر یہ مستور ہے، زخمی ہے، یہ چھوڑ دے گی، ہاتھ نکل جائے گا علی کے کمر بند سے. لیکن کہتا ہے ہم نے دیکھا زہرا علی کے ساتھ زمین پہ گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی. مجھے معاف کرنا جملہ سخت لگے تھا. کہتا ہے جب ہم نے دیکھا کہ زہرا علی کا کمر بند نہیں چھوڑ رہی، اس نے کہا میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا. حسین کی یتیم سکینہ کو تماچے لگے تھے کربلا میں. ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ مدینہ محمد مصطفیٰ میں. یہ کہتا ہے میں نے ہاتھ بلند کیا یا زہرا کے گوشوارے ٹوٹ کر زمین پہ گرے. اجرکم علی اللہ. عزادارو امام حسن مجتبیٰ ایک مرتبہ میں اگر روایات کا خلاصہ کر کے جملہ آپ کے سامنے عرض کروں نا تو معصومین فرماتے ہیں ہماری ماں کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا. کسی کے اوپر وار کر دینا، اس کو مار دینا، وہ اس دنیا سے چلا جائے، یہ موت ہے، یہ شہادت ہے، لیکن آسان ہے. اگر روایات کا خلاصہ کر کے جملہ عرض کروں نا تو فرماتے ہیں ہماری ماں کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا. ہم حسن مجتبیٰ فرماتے میں ایک رات اٹھا، میں نے دیکھا ہماری ماں اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی، سونا چاہتی تھی لیکن سو نہیں پا رہی تھی. سونا چاہتی ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی لیکن سو نہیں سک رہی. ہزاروں وجہ پوچھو گے کیوں مولا، کیا ہوا تھا؟
یقیناً یہی جواب آئے گا، مسلمانوں نے ظلم اتنا کیا تھا، دائیں پہلو اگر سونا چاہتی تھی بازو زخمی تھا، بائیں پہلو اگر سونا چاہتی تھی پسلیاں زخمی تھی، پشت کے بال اگر سونا چاہتی تھی پشت زخمی تھی۔ عزادارو عجیب غربت ہے اس ماں اور بیٹی کی۔ آخری جملہ آپ کے سامنے عرض، عجیب غربت ہے، عجیب مظلومیت کی داستان ہے۔ جب جناب زینب کبریٰ شام کی قید سے رہا ہو کر کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ آئی تھی نا، دو باتیں کی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے نانا کی قبر پہ گئی، ایک مرتبہ اپنی ماں کی قبر پہ آئی۔ نانا کی قبر پہ آ کے نانا سے ایک جملہ کہا تھا، نانا تیری زینب قید نبھا کے واپس آ گئی۔ نانا زینب گئی تھی ساتھ، بھائی لے کے گئی تھی، آج آئی ہے حسین قربان کر کے آئی۔ نانا تیرا دین بچا کے آئی ہوں، اپنی چادر دے کر آئی۔ اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا، عزادارو آخری جملہ سنو۔ جب ماں کی قبر پہ آئی نا، اپنی پیشانی کو رکھا ان چند پتھروں کے اوپر، ایک مرتبہ ایک جملہ کہا کہ اماں زہرا قبر سے باہر آ کے دیکھ، تجھے تازیانہ لگا تھا نا، تو اپنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، آ زینب کبریٰ کی پشت کو دیکھ، ساری زینب کبریٰ کی پشت زخمی ہے۔ کیسے؟ کہا کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک تیری زینب نے سفر کیے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ ان مومنین کی شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کی مشکلات کو آسان بنا۔ جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما، بے روزگار مومنین کو وسیع اور رزق حلال نصیب فرما۔ جن مومنین نے میرے ذمہ میں دعائیں لگائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جن مومنین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، اس مجلس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما۔ میرا اللہ ہمیں واجبات پہ عمل کرنے، محرمات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے ملجا و ماوا، ہمارے وارث، ہمارے آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہماری گناہ گار آنکھوں کو اپنے وقت کے امام کی زیارت سے مشرف فرما۔ میرے اللہ شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، محبان علی ابن ابی طالب کی حفاظت فرما، عزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری، دشمنان شیعت، دشمنان علی ابن ابی طالب کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما، اس سے انسانیت کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، بالاخص شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔